بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کو اسلام کی طرف ہدایت دے دی گئی، رہنمائی کر دی گئی اور جس کو بقدر کفایت رزق عطا کر دیا گیا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر کفایت کا لفظ بیان فرمایا۔ یہ ضرورت کے مطابق، یہ کیا ہے؟ کیا ضرورت کے مطابق یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک موسم کے لیے 10 12 15 لباس ہونے چاہیے؟ کیا ضرورت کے مطابق رزق سے مراد یہ ہے کہ رہنے کے لیے ایک کھلا گھر موجود ہے اور دوسرا تیسرا چاہیے؟ کیا ضرورت سے مراد یہ ہے بقدر کفایت کہ ایک گاڑی ہے، دوسری اور تیسری بھی ہونی چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو مل جاتا تھا تو الحمدللہ پڑھتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزے سے ہوں۔ آپ نفلی روزہ رکھ لیتے تھے۔ آپ کے پاس مہمان چلا آتا تھا تو آپ گھر میں بیچتے تھے، ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر لے کے جاتا تھا، لیکن گھر کے اندر کھانے کے لیے کسی بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ ہم مر گئے، مہنگائی نے مار دیا، یا فلاں چیز کی وجہ سے آج ہم تنگ ہو گئے۔ وجہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو لانے والے تھے، شریعت ہم تک پہنچانے والے تھے۔ انسان کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کے رزق کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارت، امیری اس بات کا نام نہیں ہے کہ تمہارے پاس دنیا کی آسائشیں ہوں، بلکہ امارت، اصل امیری کیا ہے؟ دل کی قناعت ہونی چاہیے کہ انسان کا یہ یقین کامل ہو کہ اللہ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، جو اللہ نے میرے مقدر میں نہیں کیا وہ مجھے نہیں ملے گا۔ اللہ نے جو لقمہ میرے مقدر میں لکھا ہے وہ لقمہ میں کھا کر ہی سوؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مقدر میں لکھا ہو اور میں نہ کھا سکوں۔ آج ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، بلا شبہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، لیکن مہنگائی ہر دور کا ایشو رہی ہے۔ سن 1966 کے اندر پیٹرول 3 روپے لیٹر تھا، لیکن اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ بڑی مہنگائی ہے۔ چینی صرف 25 پیسے ریٹ بڑھا تھا اور عوام سڑکوں کے اوپر تھی کہ اس نے بڑی مہنگائی کر دی۔ آج ہر حکمران جو آتا ہے وہ آ کر یہی بات کرتا ہے کہ پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے ہمیں خزانے خالی ملے، پچھلے حکمرانوں کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، آپ ان کو ان کے ساتھ رہنے دیجیے۔ آئیے ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں۔ آج بقدر کفایت کیا ہمارے پاس 4 5 پہننے کے لیے سوٹ نہیں ہیں؟ ہم نے ضروریات زندگی کو بڑھایا، ہم نے شادی کے لیے الگ، شادی کے 3 دنوں کے لیے 3 الگ سوٹ، عید آ جائے تو اور سوٹ، دعوت ہو تو اور سوٹ، کوئی فنکشن ہو تو پھر اور سوٹ۔ اور یہ ایک فرد کی بات ہے، گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ہر اہل خانہ کے لیے اسی طرح لباس کے اندر ہم نے ضروریات کو بڑھایا۔ جب کھانے کی باری آتی ہے، آج ہمارے گھر میں قسم قسم کے کھانے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر ناشکری ہے۔ ہم اس قناعت پسندی کو اختیار کرتے ہی نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایات دی۔ آج ناشکری ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی۔ وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جس کو ہم بھول گئے
کہ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ دنیا کے اعتبار سے جس کو بھی دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ اپنے سے نچلے مقام و مرتبے والے کی طرف دیکھو۔ اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے، کبھی ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھیں کہ جن کے پاس 2 3 یا 4 گاڑی ہیں، بلکہ دیکھیں جس کے پاس موٹر بائک ہے۔ اللہ نے آپ کو موٹر بائک دی ہے، سائیکل والے کو دیکھیں، سائیکل دیا ہے تو پیدل والے کو دیکھیں، آپ پیدل ہیں تو ان کی طرف دیکھیں جن کے پاس اعضاء بھی صحیح سالم نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں جمع ہیں لیکن دل کے اندر ناشکری ایسی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدوں پر بھی آج ہم کو یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ضرورت کے مطابق بقدر کفایت، یہ درجہ بھی ہم نے خود اس کی تشریح کر لی کہ ضرورت کے مطابق سے مراد کیا ہے، کہ ہمارے ہر قسم کے اخراجات پورے ہوں، جو دل کے اندر خیال آئے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ بقدر کفایت نہیں ہے۔ آج جھونپڑی والوں کے پاس چلے جائیں، ان کے بچے کے پاس موبائل ہے، ہر جھونپڑی والے کے پاس موٹر بائک ہے۔ آپ دیکھیں کبھی ہندوستان کو کہ اس میں 30% آبادی ایسی ہے کہ جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جھونپڑیاں نہیں ہیں، وہ سڑکوں پہ سوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہی نہیں۔ اور اتنے ہی لوگوں کے پاس بیت الخلاء کی سہولت نہیں ہے۔ آپ کبھی دیکھیں دنیا میں ان لوگوں کی طرف کہ جن کے پاس رہنے کے لیے اپنا ملک بھی نہیں ہے، جو لوگوں کے در پہ دھکے کھاتے۔ اللہ نے آپ کو چند ہزار نہیں، چند لاکھ نہیں، اللہ نے آپ کو کروڑوں لوگوں سے بہتر بنایا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس لیے اس قیمتی دولت کے ہوتے ہوئے اپنی اس زبان سے کبھی نہ شکری کا کلمہ مت کہیے، اس اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اپنی زندگی کے اندر قناعت اختیار کریں، ہر وہ خرچہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو ترک کر دیجئے، اپنے دل کے اندر غرباء کے بارے میں احساس رکھیں۔ اللہ نے آپ کو 10-12 سوٹ عطا کیے ہیں، ان میں سے غرباء کو دیجئے جن کے پاس لباس نہیں ہے۔ ہر فنکشن کے لیے نئے لباس پہننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آج ہماری خواتین کے اندر یہ بات عام ہوتی ہے کہ یہ لباس میں نے فلاں فنکشن پہ پہن لیا، اب نہیں پہنوں گی۔ ضرورت قناعت پسندی کی ہے کہ ہم اپنے لیے قناعت کو پسند کریں۔ جو اللہ نے ہم کو زائد مال دیا ہے اس مال میں سے ہم غرباء کا، فقراء کا خیال کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو پرسکون بنا دیں گے۔